کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک مافیا ڈان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک عالی شان محل میں رہنا، صبح اٹھتے ہی ہاتھ میں گرم کافی اور دماغ میں 1 کروڑ کا منصوبہ، اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی بوچھار، رشوت کے فون پر فون، اور کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ مافیا ڈان کے ایک اشارے پر۔ ایک مافیا ڈان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پاگل پن سے بھرپور اور انتہائی کریزی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مافیا ڈان ویلن ہے یا ہیرو؟ اس دوہرے چہرے کے پیچھے اصل چہرہ کون سا چھپا ہوا ہے؟ مافیا ڈان ہمیشہ چھوٹے گلی محلوں سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ کوئی گلی کا بچہ، کوئی بھاگا ہوا نوجوان، یا کسی غریب محنت کش کا بیٹا۔ ال کیپون بروکلن میں ایک بار میں کام کرتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ امریکہ کا سب سے خوفناک اور بڑا ڈان بن گیا، جس کی دہشت پورے شکاگو میں پھیلی ہوئی تھی۔ داؤد ابراہیم ممبئی کی تنگ گلیوں میں رہنے والا، اور ایک دن دنیا کے خطرناک ترین مجرموں میں شامل ہوا اور سب سے ٹاپ پر رہا۔ یہ مافیا ڈان خود پیدا نہیں ہوتے، حالات ان کو مجرم بنا دیتے ہیں، غربت انہیں سکھاتی ہے، گلی محلے ان کو طاقت دیتی ہیں، اور معاشرہ تو انہیں دھتکار دیتا ہے۔ لیکن یہی لوگ جب ڈان بن کر اصل طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کا لیول چینج ہو جاتا ہے۔ یہ گلیوں سے نکل کر کیسینو، سیاست اور انٹرنیشنل کرائم کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ صرف گینگز ہی نہیں چلاتے، بلکہ شہر کے اور ملک کے بڑے بڑے فیصلے ان کے ایک اشارے پر ہوتے ہیں۔ ایک فون کال اور پورا شہر جام، تمام کیسینو، تمام کلب، سب مافیا ڈان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ دولت، طاقت، شہرت، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سوائے سکون کے، کیونکہ دشمن ہر وقت ان کے پیچھے ہے اور کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی کہانی اینڈ ہو جائے۔ کچھ مافیا ڈان ایسے ہیں جن کو عوام نے ہیرو بنا دیا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں گلی محلوں میں رہنے والوں کی مدد کی، چوروں کو، ریپسٹوں کو سزا دی، اور غریب کو روٹی۔ سسلی میں لوگ ویٹو فیرورو کو رابن ہوڈ کہتے ہیں۔ ممبئی کے ایریاز میں لوگ ورادہ راجن کو سلام کرتے ہیں۔ کسی نے اسکول بنوائے، کسی نے ہسپتال بنوائے، لیکن یہ سب اپنے اصل جرم کو چھپانے کی ایک چال ہے۔ کیا واقعی ان میں انسانیت ہے بھی یا نہیں؟ مافیا کی دنیا ایک شطرنج کی طرح ہے، شطرنج کی چال۔ ہر چال آپ کی جان لے سکتی ہے، اور اعتماد صرف ایک دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ کھا گیا اس کا انجام صرف موت۔ کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ غائب ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جیل میں جا کر بھی وہ اپنے گینگز کو اسی طرح چلاتے ہیں جیسے وہ جیل جانے سے پہلے چلاتے تھے۔ کولمبیا کا مشہور ڈان پیبلو ایسکوبار، جس کو پولیس نے گولی مار دی۔ ال کیپون شکاگو کا خوفناک ڈان جو بیماری سے مر گیا، اور داؤد ابراہیم وہ تو ابھی بھی دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں کو مطلوب ہے۔ سلطنت کوئی بھی ہو، چاہے مافیا کی ہو، ہر سلطنت گرتی ہے، اور ہر سلطنت کا باس مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ مافیا ختم نہیں ہوئی، آج کی مافیا کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور جدید AI ٹیکنالوجی بھی۔ کرپٹو کرنسی، سٹاک مارکیٹ، الیکشن فنڈنگ، سوشل میڈیا، یہ سب نئے دور کے کرائم ہیں۔ آج کے مافیا ڈان کانفرنسز میں تقریریں کرتے ہیں اور سوٹ پہنے کسی بزنس امپائر کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مافیا کا گیم بدل چکا ہے، لیکن خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مافیا ڈان کیا ایک ہیرو ہے یا ویلن؟ کیا یہ صرف جرم ہی کرتے ہیں یا انسانیت کی مدد بھی کرتے ہیں؟ کیا یہ خود مافیا ڈان بنے، یا ہمارے نظام نے یا ہمارے معاشرے نے ان کو مافیا ڈان بننے پر مجبور کر دیا؟ اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر، ہر جرم کے پیچھے مافیا کا ہاتھ ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مافیا ڈان کو ہیرو سمجھتے ہیں یا ویلن، اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔